صالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ وسم الفاعل کضارب و مکرم۔ ایک شرح ملا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ الف لام کی قبل مستقر، دوسرا یہ کہ یہ مصدر بذات خود عامل ہوتا ہے، تو لہذا الف لام اگرچہ قلت ہے مقبول ہوتا ہے، اگرچہ کیا ہے بذات خود عامل، جیسے کہ صفت مشبہ ہے۔ نہیں، سوال کیا تھا کہ مضاف کیسے ہو رہا ہے؟ جی کیا شرط یہ نا صفت ہونا چاہیے یا خود معمول صفت ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے صفت نہیں ہے، لیکن ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصدر ذات خود عامل ہے، ذات خود عامل ہونے کی وجہ سے کیا الف آیت کا نہیں مل رہا ہے، جیسے اس میں فائل کا اس میں مفعول عمل تو کرے گا نا۔ سوال مرکزی سوال کیا ہے اس کا آپ جواب دیں نا۔ الرزق المسیء پڑھیں گے یا الرزق المسیء پڑھیں گے؟ چاہے مسیء پڑھیں یا مسیء پڑھیں، رزق عمل کرے گا، عمل کے اندر بحث نہیں ہے۔ بحث کس میں ہے کہ آیا ہم اس کو مضاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں مضاف کر سکتے ہیں، تو اب شرط کون سی اس کے اندر پوری ہے مضاف کی؟ شرط نہ بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس میں فائل اگر آ گیا میں آ گیا اس میں کیا کہتے ہیں مضاف ہو رہا ہے، جس میں وہ عامل ہونے کے اعتبار سے مضاف ہو کر عمل کر رہا ہے، اسی طرح یہ بھی کہ اس کو اس مصدر اس پر عمل کر کے اس میں فاعل اس میں مفعول صفت والے اس کو عمل کر کے وہ اس میں مضاف ہو سکتے ہیں، اس طریقے مضاف۔ ہاں یعنی آپ نے یوں کہہ رہے ہیں کہ جو مصدر کا حکم ہے وہ وصف والا حکم ہے، مصدر کو ہم یہاں پہ وصف بنائیں گے۔ ہاں تو مصدر کو حکم وصف والا دینے کا مطلب کیا ہے کہ مصدر کو آپ وصف کے معنی میں لے رہے ہیں، تو رازق کے معنی میں یہاں پہ نہیں لے سکتے نا اس شعر میں۔ نہیں کیونکہ جب ہم اس کو عمل کر رہے ہیں نا، عمل کر رہے ہیں یعنی معنی اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں نا۔ جیسے آپ مصدر کو فعل والا عمل دیتے ہیں تو مصدر کے اندر فعل والا معنی لے کر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب مصدر کو آپ وصف کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان وصف کی طرح اسے بنا رہے ہیں، تو بس مطلب کیا ہوگا کہ مصدر کے اندر وصف والا معنی لے کر آ رہے ہیں، یعنی رزق کو یہاں پہ رازق کے معنی میں لے رہے ہیں، تو جب رازق کے معنی میں لیں گے تو سارا معنی شعر کا غلط ہو جائے گا۔ مرزوق جب آپ بنائیں گے نا مرزوق، پھر مسیء آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا پھر نائب فعل آپ کو بنانا پڑے گا نا۔ المرزوق المسیء یعنی مسیء کو رزق دیا جا رہا ہے، پھر جب وہ آپ کہیں گے نا پھر جو آگے الہ آ رہا ہے نا فاعل، اس کو آپ کو اڑانا پڑے گا، کیونکہ مجہول کا کیا حکم ہوتا ہے کہ فاعل آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کو ہم وصف کے اوپر حمل کریں گے نا، تو وصف کے اوپر حمل کرنے کے پہلا آپشن کیا ہے کہ اس میں فاعل کے معنی ملیں، دوسرا آپشن کیا ہے اس میں مفعول کے معنی ملیں، تیسرا ہے صفت مشبہ کے معنی ملیں۔ تینوں معنی میں آپ رزق کو نہیں لے سکتے، یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ بس ایسے ہی حمل کر دیں گے، کوئی مناسبت وغیرہ ضروری نہیں ہے، وہ پھر ایک الگ بات ہو جائے گی۔ یعنی اگر یہ قانون ایسے ہو کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہ ناویوں کا قانون ہے کہ جو بھی حکم وصف کا ہوتا ہے اس میں فعل اور مفعول کا، وہ حکم مصدر کو دے دیتے ہیں، چاہے مصدر وصف کے معنی میں ہو یا نہ ہو۔ اگر اس طرح کوئی آپ کو قاعدہ مل رہا ہے تو پھر وہ درست ہے آپ کی بات۔ یہاں پہ رزق کو کیا کہیں گے کہ وہی حکم ہے جو وصف والا ہے، یعنی جو وصف کے اندر شرائط موجود تھیں کہ الف لام آ جائے تو مضاف ہو جاتا ہے، وہی شرائط یہاں پر بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان شرائط میں سے کیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر الف لام آیا ہوا، یہ آیا ہوا ہے، اور پھر وہ اس میں شرط بھی کیا تھی، تثنیہ اور جمع ہونا شرط تھی نا۔ وہ شرائط پھر کیسے پوری کریں گے؟ اس کی شرائط ہے نا کہ الف لام لگ کے عمل مضاف ہو، الف لام لگنے کے باوجود مضاف ہو۔ اچھا بہرحال ٹھیک ہے، تو یعنی نظریہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بعد اس کے بعد وصف والا حکم جاری کریں گے۔ اچھا آگے بحث میں آ جائیں کہ آج کے درس کی کہ النوع الثالث من الاسماء العاملہ عمل الفعل، کہ وہ اسماء کے جو فعل والا عمل کرتے ہیں اس میں سے تیسرا جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کیا تھا؟ اسم فعل تھا نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ مصدر تھا،
تیسرا کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے۔ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق واضح ہے۔ اسم الفاعل تو وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ذات ہوتی ہے۔ زید کیا بنے گا؟ زید، بکر، عمر وغیرہ یہ سارے اسم فاعل نہیں بنیں گے، یہ فاعل بنے گے۔ اور اسم فاعل کیا بنے گا؟ یہ ضارب، مضروب، حسن، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم، شریف، یہ سارے کیا بنیں گے؟ اسم فاعل اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وصف میں اور اسم فاعل میں کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ وصف کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ ثبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ صفت کیا ہے، اس کی دائمی اور ثابت ہے۔ اور جو فاعل کے اندر جو وصف اور صفت پائی جاتی ہے اس کے اندر ثبوت نہیں ہوتا، دوام نہیں ہوتا، حدوث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی فاعل بھی وصف ہوتا ہے اور اسی طریقے جو صفت مشبہ ہے وہ بھی وصف ہوتی ہے، دونوں وصف ہوتے ہیں۔ بس فرق کیا ہے کہ فاعل کے اندر جو وصف ہے وہ حادث ہو رہا ہوتا ہے، ضاربن یعنی وہ مار رہا ہے، ابھی مار رہا ہے، صفت دائمی نہیں ہے۔ جبکہ جو صفت مشبہ کو جو وصف ہے جیسے شریف ہے، حسن ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دائمی ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہاں اس میں فعل حدوثی ہوتا ہے، اس میں فعل کے جو وصف ہے وہ حدوثی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وصف دونوں کا ہو جاتا ہے نا، وصف اس میں مفعول بھی ہوتا ہے، اس میں مفعول بھی وصف کہتے ہیں، وصف یعنی جنس ہے نا ایک، ٹھیک ہے۔ اس میں فعل کی جو تعریف مصنف نے کی ہے کہ الوصف الدال اور الفاعل، کہ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو فاعل کے اوپر دلالت کرتا ہو، یعنی اس کے اندر کیا ہو؟ فاعل ہو، ٹھیک ہے۔ اس الدال اور الفاعل کہنے سے کیا خارج ہو گیا؟ اس میں مفعول خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں مفعول بھی وصف ہے لیکن وہ فاعل کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ مضروب جو ہے وہ فاعل کے اوپر تو دلالت نہیں کرتا، بلکہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ کس کی دلالت کرتا ہے؟ مفعول کے اوپر یا نائب فاعل کے اوپر؟ نائب فاعل کی دلالت کرتا ہے، ہاں۔ نہیں، مضروب جو ہوتا ہے وہ مجہول کے حکم میں چلا جاتا ہے نا، فعل مضارع مبنی للمجہول کہہ دیں یا اس میں مفعول کہہ دیں، دونوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے نا۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں، مثلا مضروب زید آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مضروب زید آپ کہیں تو زید کو مضروب کے لیے کیا بناتے ہیں؟ نائب فعل بنائیں گے، مفعول تو نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، نائب فعل کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس میں مفعول کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ نائب فاعل کے اوپر، اور اس میں فاعل کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ فاعل کے اوپر، یہ فرق ہو جائے گا۔ الدال علی الفاعل کی قید سے اس میں مفعول خارج ہوا کیونکہ وہ نائب فاعل کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ الجاری علی حرکات المضارع، اور یہ جو دوسری جو اس کی صفت بیان کی ہے کہ وصف ہوتا ہے اور یہ وصف جاری ہوتا ہے علی حرکات المضارع و سکنات ہی، کہ اس کی جو حرکات اور سکنات ہیں وہ مضارع کی حرکات اور سکنات کی طرح ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے کس کو خارج کر دیا؟ یہاں سے وہ شریف ان کو خارج کر دیا۔ شریف ان کی حرکات کیا ہیں؟ مضارع کی طرح نہیں ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ضارب کی جو حرکات ہیں وہ یضرب کی طرح ہیں، ضارب میں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، تو یضرب میں بھی پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، جبکہ جو شریف ہے وہ یشرف کی طرح نہیں ہے، شرف و یشرف ہے نا، شریف یشرف کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یشرف میں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، جبکہ شریف میں پہلے دونوں کے آگے متحرک آگے۔ اسی طریقے سے جو حسن ہے اس کی حرکات بھی کیا ہے؟ مضارع کی حرکات کے اوپر جاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، واضح۔ تو الجاری علی حرکات المضارع سے جو ہے وہ کیا خارج کر دیا؟ صفت مشبہ کیا ہو گیا؟ اس سے خارج ہو گیا۔ کضارب و مکرم، ضارب کی حرکات کیا ہیں؟ یضرب کی طرح ہے، اور مکرم کی حرکات کس کی طرح ہے؟ یکرم کی طرح۔ ولا یخلو اما یکون بال او مجردا منہا، اور یہ جو وصف ہے یعنی جو اس میں فاعل ہے یہ یا الف لام کے ساتھ آئے گا یا الف لام سے خالی آئے گا۔ فإن كان بال عمل مطلقا، اگر یہ الف لام کے ساتھ ہوا تو یہ مطلقاً عمل کرے گا۔ مطلقاً کا مطلب کیا کہ ماضیاً کانا او حالاً او مستقبلاً، یعنی جس بھی معنی میں آپ اسے لے لیں، ماضی، حال اور استقبال کے معنی میں یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ جیسے جاء الضارب زیدن میں ہم کیا کہیں گے کہ زیدن ضارب کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور الضارب کے اندر جو ضمیر ہے اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے، ام سے کیا اس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ام سے بھی ساتھ کہہ سکتے ہیں، الان بھی کہہ سکتے ہیں، اور غدن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تینوں زمانوں میں یہ عمل کرے گا یہاں پہ ضارب۔
تینوں زبانوں میں عمل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وذالک لأن الحاضی موصولہ، کیونکہ اس کے شروع میں جو الف لام لگتی ہے وہ موصولہ کہلاتی ہے، یعنی الذی کی معنی میں ہوتی ہے۔ وضارب حال محل ضربہ، اور جو ضارب ہوتا ہے وہ ضربہ کی جگہ پہ ہوتا ہے، حال محل ضربہ ضربہ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ان اردت المضی، اگر آپ کا معنی کیا ہو، ماضی والا ہو، یعنی اگر آپ ارادہ کریں ماضی کا تو یہ پھر ضربہ کی جگہ پہ ہو جائے گا، یعنی الذی ضربہ ہو جائے گا، الذی ضربہ، یعنی جا الذی ضرب زیدا ام سے، حقیقت میں یوں ہو جائے گا۔ او یضربو، یعنی حال محلہ یضربو، یا یہ یضربو کی جگہ پہ ہو جائے گا ان اردتا غیرہ، اگر آپ غیر ماضی کا ارادہ کریں، مستقبل یا حال کا ارادہ کریں۔ پھر ہوگا کیا کہ والفعل یعمل فی جمیع الحالات، اور فعل کیا ہے، چاہے ماضی ہو، حال ہو، استقبال، تمام حالات میں کیا عمل کرتا ہے۔ تو پس جو فعل کی جگہ پہ آ رہا ہے وہ بھی کیا کرے گا، تمام حالات میں عمل کرے گا۔ فقضا ما حل محلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصنف کی دلیل ہو جائے گی کہ اسم فاعل کے اوپر جب الف لام لگے تو وہ تینوں حالتوں میں کیوں عمل کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ الف لام کی حیثیت موصولہ کی ہو جاتی ہے اور ضارب کی حیثیت فعل کی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ فعل جب تینوں زبانوں میں عمل کرتا ہے تو ضارب بھی کیا ہے، تینوں زبانوں میں عمل کرے گا۔ امرؤ القیس کا شعر ہے کہ القاتلین الملک الحلاحلہ خیر معدن حسبا ونائلہ، القائلین نہیں ہے، القاتلین الملک، قاتل جو ہے نا، القاتلین الملک، یہ قصاص وغیرہ کی بات ہو رہی ہے شعر میں۔ القاتلین یعنی وہ قتل کرنے والے ہیں، کس کو جی، الملکہ، اس ملک اور اس بادشاہ کو، الحلاحلہ جو کہ کیا ہے، شجاع ہے۔ حلاحلہ کا مطلب جو ہے انہوں نے کیا لکھا جی، ہاں شجاع، سید اور بہادر، ٹھیک ہے جی۔ حلاحلہ ملک کی کیا ہو جائے گا، صفت ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ شاید مثال ہمارے پاس یہی ملک ہو جائے گا کہ الملکہ کیوں پڑھا جی، ٹھیک ہے، کیوں پڑھا ملکہ، ہم کیا مفعول واقع ہو رہا ہے، کس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، القاتلین کا، ٹھیک ہے۔ القاتلین کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور یہ چونکہ قتل ہو چکا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے شعر کے اندر، اس کے قتل کا بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس میں فاعل کس معنی میں آیا ہے، ماضی کے معنی میں آیا ہے، ہاں قتل الملکہ، الذین قتلوا الملکہ، یوں ہو جائے گا۔ تو ماضی کے معنی میں ہوتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا، عمل کیا ہے۔ کیوں عمل کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام لگ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِشَرْطَيْنِ، اور اگر اس میں فاعل مجرد منها، الف لام سے خالی ہوا، الف لام کے بغیر ہوا، تو پھر یہ دو شرطوں کے ساتھ کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ پھر یہ ماضی کے معنی میں عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو شعر ہے القاتلین الملکہ، اس میں جب آپ شاید مثال لکھیں گے تو آپ فوکس کس کو کریں گے، ماضی کے زمانے کو فوکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے، چونکہ یہاں پہ شاعر ماضی کے واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کیا تھا، تو لہٰذا یہاں پہ اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، اور کیوں عمل کر رہے ہیں، چونکہ الف لام آ گئی ہے۔ اگر الف لام اس کے اوپر نہ ہوتی تو پھر یہ ماضی کے معنی میں رہ کے عمل نہ کر سکتا، کیونکہ وہ اس میں فاعل جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان یکون احدہما ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال لا بمعنی المضی، ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں فعل حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو عمل کرے گا، اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ وخالف فی ذالک، اس شرط میں مخالفت کی کچھ نحویوں نے، ان میں کسائی، ہشام اور ابن مزاق کے نام ہیں۔ فاجازوا اعمالہ ان کان بمعنی الماضی، انہوں نے اجازت دی ہے، کس کو، کس کی اجازت دی ہے، کہ اعمالہ، کہ اس میں فاعل عمل کرے گا اگرچہ یہ ماضی کے معنی میں کیوں نہ ہو۔ اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے دلیل بھی دی ہے، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، ان کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل یوں دیتے ہیں کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس کے اندر اس میں فاعل ہمارے پاس کیا ہے، باسطن ہے، ٹھیک ہے جی۔ باسطن ذراعیہ بالوسیط، باسطن، باسطو نہیں پڑھا گیا، باسطن پڑھا گیا ہے، ہاں نہیں نہیں، اگر یہ مضاف ہوتا تو کیا ہوتا، باسطو ہوتا،
اس کا مطلب مضاف نہیں ہے نا، یہ باستون پڑھ دیا نا، تنوین آ گئی، ایسی ہے نا قرآن مجید میں، باستون تو نہیں ہے نا، باستون ہے، تو باستون یعنی اس میں فعل ہو گیا اور یہ مضاف بھی نہیں ہو رہا. جب مضاف نہیں ہو رہا تو پھر ذراعی، ذراعان میں اصل میں کیا ہے، ذراعن کی تسنیہ کیا ہے، ذراعان ہے، ذراعان الف اور نون لگتی ہے نا، مسلمان کی طرح، زیدان کی طرح. ابھی کیا ہو گیا، ذراعین ہو گیا، یا آگے، اور ذرا آگے مضاف ہو رہا ہے ہی کی طرف، نون کیا گر گئی. تو اب مرکزی سوال کیا کھڑا ہو جائے گا، مرکزی سوال یہ کھڑا ہو جائے گا کہ ذراعین میں جو یا علامت نصب ہے یہ کہاں سے آئی ہے، یعنی ذراعی جو ہے میں ذراعی منصوب کیسے ہے. ذراعی کی ترکیب کیا کرتے ہیں، ذراعی کو کیا کہتے ہیں، مفعول ہے اور منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے، یا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، مثنى، مثنى میں علامت نصب کیا ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر باسط اس کی طرف مضاف ہو جاتا تو پھر آپ ذرا کو کیا کہہ دیتے، مجرور کہہ دیتے نا، اور یا کو کیا بنا دیتے، علامت جر بنا دیتے. لیکن باسط تو مضاف ہوا نہیں ہے، جب مضاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ باسط نے اسے اپنا کیا بنا دیا، مفعول بنا دیا. واضح ہے، باسط نے اسے اپنا مفعول بنا دیا، اور باسط کیا ہے، اس میں فاعل ہے. جب اس میں فاعل ہے تو اب یہاں پہ جو اس میں فاعل ہے وہ ماضی کے معنی میں ہے یا حال یا استقبال کے معنی میں، کس معنی میں ہے. تو ان نافیوں کو کیا کہنا ہے، کسائی، شام اور ابن نظام کا، کیونکہ یہ ماضی کی داستان بیان ہو رہی ہے. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ماضی کی داستان بیان ہو رہی ہے کہ ان کا جو کتا ہے وہ کیا ہے جی، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے بالوسیط، کس پہ، غار کی چوکھٹ پہ. وسیط چوکھٹ کو کہتے ہیں کہ غار کے دروازے کے باہر اس کی چوکھٹ کے اوپر کتا کیا ہے، پاؤں اپنے کیا ہے، وہ دونوں ہاتھ کیا ہے، پھیلائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ باسطون جو ہے وہ ماضی کے معنی میں ہے، چونکہ داستان ماضی کی ہے تو لہٰذا یہ ماضی کے معنی میں ہوگا. جب یہ باسط ماضی کے معنی میں آ گیا اس میں فاعل، تو اب وہ دلیل یہاں سے پکڑ لیں گے. دلیل کیا پکڑیں گے کہ باسطون نے یہاں پہ کیا کیا، عمل کر دیا. الف لام کے بغیر آیا ہے، ماضی کے معنی میں آیا ہے، فوکس کس پہ کرنا ہے، ماضی کے معنی میں ہے، پھر بھی عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جواب دینے والے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کا ماضی کا معنی بن نہیں رہا، کیا نہیں جاتا نا، ہاں بنتا بھی نہیں ہے، ابھی بھی ہے نا، یعنی حال کی بات ہو رہی ہے. یعنی ترجمہ اردو میں بھی اس کا حال ولی کرتے ہیں نا کہ اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، بیٹھے، ہاں بیٹھے، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی بیٹھا تھا نہیں کہتے ترجمہ نا، اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا یوں نہیں کرتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، ہاں ابھی وہ حال کی، جی جی ہاں وہی ہے کہ یہ اگرچہ بات ماضی کی ہے لیکن اسے حال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا قصہ بہت پرانا ہے، قبل اسلام سے پہلے کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حال کے طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ان کا کتا ہے وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے. تو لہٰذا ان نافیوں کو کیا کہا جائے گا، کسائی، شام اور ابن عذاب، کے باسط یہاں پہ جو عمل کر رہا ہے وہ ماضی کے معنی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری جو شرط تھی کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں، تو یہ حال کے معنی میں، جب یہ حال کے معنی میں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب حال کے معنی میں ہو تو اس میں فعل کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. تو لہٰذا ان کو ایک ایسی مثال چاہیے تھی کسائی اور ہشام وغیرہ کو کہ جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہو، جیسے وہ قتل والی مثال تھی، ٹھیک ہے. جبکہ یہ تو کیا ہے، وہ ماضی استمراری ہے نا، ماضی استمراری تو کیا ہوتا ہے، حال کے معنی میں چلا جاتا ہے. اگرچہ یہاں پہ فعل ماضی ہے ہی نہیں، یہاں تو باسط کیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا، بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. وَأُجِيبَ، اور جواب کیا دیا گیا کہ بِأَنَّ ذَلِكَ إِلَىٰ إِرَادَةِ حِكَایَةِ الْحَالِ، کہ یہ جو ہے وہ حال کی حکایت کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ صورتحال کو ابھی حکایت کر رہے ہیں. یعنی اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ ابھی آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. تو یہ کیا ہوگی، حال کی حکایت ہو گئی ہے، ماضی کی تھوڑی حکایت ہے. ماضی کی حکایت ہوتی تو ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا یہ ہوتا، حال کی حکایت ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے کیوں کہیں گے نا. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان المضارع یصح وقوعه هنا، کہ مضارع کو یہاں پہ باسط کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. وقلبهم يبسط کہتے ہیں، وقلبهم يبسط، ذرا یہ معنی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. ويدل على ارادة حکایت الحال، اور
حال کی حکایت کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حال کی حکایت کرنا مراد ہے کہ ان الجملہ حالیتن کہ یہ جملہ حالیہ بن رہے ہیں. وقلبہم یہ جو واو ہے نا واو والواو واو والحال یہ واو کیا ہے واو حال ہے واو مستانفہ نہیں ہے واو عاطفہ نہیں ہے واو حال ہے. وقول سبحانہ وتعالی اور جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ونقلبہم وہ بھی کیا ہے فعل مضارع ہے. ولم یقل وقلبناہم یعنی فعل ماضی کی صورت میں اسے کہا ہی نہیں گیا تو لہٰذا یہ دلیل کیا ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی. اچھا یہ کیا ہوگی پہلی شرط ہوگی کہ جب الف لام کے بغیر ہو تو حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے کہ ان یعتمد علی نفی او استفہام او مخبر عنہ او موصوف کہ دوسری شرط بھی اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے یعنی دو شرطوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے دوسری شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے نفی ہو یا استفہام ہو یا مخبر عنہ. مخبر عنہ کسے کہتے ہیں مبتدا ہو جیسے یہاں پہ تھی وقلبہم باسط باسط سے پہلے کیا آ گیا قلبہم آ گیا. قلبہم کیا ہے مخبر عنہ ہو گیا مبتدا ہے. مخبر عنہ کیا کہتے ہیں مبتدا یعنی اس سے پہلے کیا ہو مبتدا ہو اور موصوف یا اس سے پہلے کیا ہو موصوف ہو. نفی کی مثال خلیلیہ ما وافن بعہد انتما ٹھیک ہے یہ پہلی مثال گزری تھی. ٹھیک ہے ہاں میرے دو دوست خلیلہ اگر لام کی پر زبر ہے نا تو میرے دو دوست ما وافن بعہد انتما. ٹھیک ہے جی ما وافن انتما تو یہاں پہ کیا بنے گا وافیون ہے نا اصل میں وافیون کو کیا پڑھتے ہیں وافن پڑھتے ہیں قاضیون کی طرح قاضین جیسے پڑھتے ہیں. شاید مثال کیا ہے کہ انتما کیا بنے گا اس وافن کا فائل بنے گا ایسی ہے اور بعہدی جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا وافن کے متعلق ہو جائے گا تو وافن کی عمل کر لیا یعنی وافن کا فائل بھی ہے اور وافن کا کیا متعلق بھی ہے یہاں پہ. اچھا جی یہ نفی کی مثال ہوگی. فانتما فاعل بوافن یہاں پہ جو انتم آیا یہ وافن کا کیا فائل ہے اعتماد للنفی کیونکہ یہ نفی کے اوپر کیا اعتماد کر کے آیا ما وافن ہے یہاں پہ. استفہام کی مثال کیا ہے اقاتن قوم سلمہ ام نووا زعنن. قاتنن کو مضاف نہیں کیا قوم کی طرف قاتنن کیا مرفوع پڑھ دیا نا اور آگے کیا قوموں ہے تو قوم پھر کیا واقع ہو رہا ہے مرفوع ہے تو ہم کیا کہیں گے قاتنن کی قوم کیا واقع ہو رہا ہے قاتنن کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے. قاتنن اس میں فاعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے قوم ہے. یہ شاید مثال ہو جائے گا. اور یہاں پہ عمل کیوں کر رہا ہے کیونکہ قاتن سے پہلے کیا گیا حمزہ استفہام آ گیا. ٹھیک ہے اقاتن قوم سلمہ یعنی کیا قوم سلمہ رکے گی قاتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے رک جانا. ام نووا یا انہوں نے ارادہ کر دیا زعنن کا زعنن کیا مطلب چلنے کا روانہ ہونے کا. تیسری مثال وہ مثال اعتماد علی المخبر عنہ کہ جب مخبر عنہ کے پر اعتماد کرے گا یہ مثال ہو سکتی ہے قلب والی وقلب باسط. ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ایک اور مثال کہ ان اللہ بالغ امرہ بالغ امرہ ہے یا بالغ امرہ ہے بالغ امرہ ہے مضاف ہو رہا ہے. اچھا تو یہاں پہ پھر شاید مثال میں تھوڑی بہت کیا ہے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے بہرحال ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بالغ جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے مفعول کی طرف امرہ کیا ہے بالغ کے لیے مفعول ہے لیکن بالغ نے اس کے اوپر عمل کیا مفعول والا نہیں کیا. پھر یہاں پہ وہی کہانی آپ کو کرنی پڑے گی کہ عمل کیا ہے مفعول والے نصب دیا لیکن نصب کس میں چلے گی تقدیر میں چلے گی. ہاں تو یہاں پہ ان کو مثال جو ہے نا وہ بہترین مثال وہی ہے تو قلبہم باسط ذراعیہ ہے کیونکہ وہاں پہ باسط کیا ہے مضاف نہیں ہو رہا نا تو مضاف جب نہیں ہوتا تو واضح طور پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. جبکہ یہ انہوں نے ابھی کیا مثال لے کر آگے ہیں وہ بالغ کیا مضاف ہو رہا ہے. اچھا شاید مثال کیا ہے کہ بالغ سے پہلے کیا اللہ ہے اور اللہ کیا مخبر عنہ ہے. ٹھیک ہے اور اللہ کیا مبتدا واقع ہو رہا ہے اگرچہ ان کا یہاں پہ اسم ہے لیکن حقیقت میں کیا یہ مبتدا ہوتا ہے. وہ مثال اعتماد علی الموصوف موصوف کے اوپر اعتماد کرنے کی کیا مثال ہے مررت برجل ضارب رجل موصوف ضارب صفت آگے کیا کہہ دیا زیدن کہہ دیا مضاف نہیں کیا مررت برجل ضارب زیدن تو زیدن مفعول واقع ہو گیا ضارب کے لیے. وقول الشاعر انی حلفت برافعین اکفہم بین الحتیم و بین حوض زمزم
انی حلفت برافعین اکفہم، رافعین کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ الف لام کے بغیر ہے، رافعین اکفہم آگے پڑھا، ٹھیک ہے، اکف کیا بنے گا؟ رافعین کا مفعول بن جائے گا۔ کف کی جمع کیا آتی ہے؟ اکف آتی ہے۔ کف کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اکفہم یعنی اپنے ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ شاہد مثال کیا ہے کہ رافعین نے عمل کیا ہے اکف کے اوپر، تو یہاں پہ شرط کیسے پوری ہو رہی ہے؟ چلیں یہ حال کے معنی میں ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، وہ حال کی قید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ دوسری شرط کیسے پوری کریں گے؟ ہاں، ہم کیا کہیں گے؟ موصوف ہے، تو موصوف کہاں پہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں موصوف یہاں پہ اس کا محذوف ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف مقدر۔ یعنی اصل عبارت یوں تھی کہ انی حلفت بقوم رافعین، بقوم رافعین میں پھر قوم کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا گیا، اور برافعین حرف جارہ کیا ہے؟ اسی رافعین کے اوپر داخل ہو گیا۔ حلف اٹھانا، قسم اٹھانا نا، یعنی میں اس قوم کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو قوم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ کہاں پہ اٹھائے ہوئے؟ ابھی جو حج کے موقع پہ حتیم یعنی وہ جو حجر ہے، حجر اسماعیلی، اس کے درمیان اور جو ادھر زمزم کا حوض ہے، ان دونوں کے درمیان جو لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، تو میں ان لوگوں کی کیا قسم کھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ رافعین حال کے معنی میں ہو گیا کہ ابھی جو اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب جو اٹھائے ہوئے ہیں، جو یعنی جو قوم، تو قوم کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ موصوف معذوف ہو جائے گا۔ اچھا، وذاب الاخفش، اور اخفش کا یہاں پہ کیا نظریہ ہے کہ الی انہ یعمل وان لم یعتمد علی شیء من ذلک۔ اخفش یہ کہتے ہیں کہ بس فاعل حال یا استقبال کے معنی میں آ جائے تو عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ ان چیزوں کے اوپر اعتماد کر کے نہ بھی ہے، یعنی اس سے پہلے استفہام نفی وغیرہ نہ بھی ہو تو پھر بھی عمل کرے گا۔ اور اس نے اپنے قول کے اوپر استدلال قائم کیا ہے، خبیر بنو لہب فلا تک ملغیا مقالۃ لہبی اذا الطیر مرت۔ شاہد مثال میں اسم فاعل کہاں پہ ہے پورے شعر میں؟ ایک اسم فاعل ملغین بھی ہے نا یہاں پہ، ملغین، الغا یلغی ملغین، تو ملغین سے پہلے تو کیا ہے؟ فلا تکن ملغین ہے نا، اس سے پہلے تو نفی آ گیا، تو یہ تو مثال، یہ شرط پوری ہوگی نا، یہ تو شاید مثال نہیں بنے گا، فلا تکن ملغین ہو گیا۔ ہاں، خبیر کی مثال بن جائے گی، لیکن خبیر اس میں فاعل نہیں ہے، خبیر کیا اس میں فاعل نہیں ہے نا، صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ صفت مشبہ والی مثال لے کر اس سے جو ہے وہ قیاس کیا ہے کہ جیسے صفت مشبہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر اس کے نفی وغیرہ پہ اعتماد کر کے عمل کر رہی ہے یہاں پہ، تو صفت مشبہ کی جب مثال مل گئی تو اسی کو وہ قیاس کر لے گا کس کے اوپر؟ اس میں فاعل کے اوپر، یعنی یہ سیدھی اور ڈائریکٹ اس سے مثال نہیں ملی اخفش کو۔ اخفش کو مثال کس کی ملی؟ خبیر کی ملی، صفت مشبہ کی ملی، اور اس نے وہاں سے بھی دلیل پکڑی کہ جب صفت مشبہ میں ہو سکتا ہے تو اس میں فعل میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی ہے تو صفت مشبہ ہے نا، بے معنی فاعل کی ہو جائے گی، لیکن خبیر جو ہوتا ہے نا، خبیر یہ وہ اس وصف کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو دائمی ہوتا ہے نا، خبیر یعنی ماہر، ٹھیک ہے۔ خبیر بنو لہب، یعنی بنو لہب والے کیا ہیں؟ وہ خبیر ہیں، ماہر ہیں۔ فلا تک ملغین، پس اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کو تم الغا نہ کرو، اس کی بات کو رد نہ کرو، یعنی مقالت لہبی، اگر کوئی لہبی اور بنو لہب کو کوئی بندہ بات کر دیتا ہے تو اس کو تم ملغی نہ قرار دو۔ تو خبیر کیا مطلب؟ یہاں پہ صفت مشبہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ وصف دائمی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اعتراض اس کے اوپر مصنف کا یہی بنے گا نا کہ آپ مثال کس کی لے کر آئے ہیں؟ ایک ایسے وصف کی مثال لے کر آئے ہیں کہ جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے ہی نہیں، تو یہ ہماری محل شہر سے ہٹ کے ہے۔ اور اخفش سے پھر کیسے مثال بنائے گا؟ وہ قیاس کے ذریعے سے مثال بنائے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ جب خبیر بغیر نفی وغیرہ پہ اعتماد کر کے عمل کر سکتا ہے تو اس میں فاعل بھی کر سکتا ہے۔ وذالک لأن بنو لہب فاعل بخبیر، وہ کیا کہتا ہے کہ بنو لہب جو ہے وہ فاعل ہے خبیر کے اوپر، مع ان خبیرا لم یعتمد، جبکہ خبیر نے کسی چیز کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ واجیب، اس کا کیا جواب دیا گیا ہے کہ بان نحملہ علی التقدیم والتاخیر، ہم اس کو تقدیم اور تاخیر کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنو لہب مبتدا ہے اور خبیر کیا اس کی خبر ہے،
یہ فائل کے چکر ہی یہاں پہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ضرب زید میں آپ زید کو پہلے لے جاؤ، مبتدا خبر بن جاتا ہے نا. زید جب پہلے چلا جائے گا مبتدا خبر بن جائے گا. زید جب بعد میں آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر ہو گیا، فاعل میں کنورٹ ہو جائے گا. ایسے ہی بعد میں جب آئے گا تو فاعل میں کنورٹ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو شعر میں کیا ہے؟ خبیر ان کے بعد کیا ہے؟ بنو لہب ہے نا. یعنی آپ کیا مثال ملا دیں؟ ضرب زید ان کی مثالیں ہیں. خبیر ان کی جگہ پہ فعل رکھنے نا، ضرب اور ادھر کیا زید. ضرب زید ان کو کیا کوئی بندہ یہ ترکیب کرے گا کہ ضرب خبر مقدم اور زید کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، وہ کہ تقدیم اور تاخیر ہے. تو خبیر بنو لہب کا کچھ لوگوں نے یہی جو ہے وہ آپ جواب دیا عجیب و غریب قسم. وہ کہتے ہیں جی یہ فاعل بن ہی نہیں رہا، خبیر کے بعد جو آ رہا ہے وہ فاعل بن ہی نہیں رہا، بلکہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مؤخر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ردا ان کی بات کو کیسے رد کریں گے کہ بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع. انہوں نے کہا چلیں آپ نے یہ بات تو کر دی، لیکن پرابلم کیا آ جائے گی کہ آپ مفرد کے ذریعے سے خبر دے رہے ہیں جمع کے متعلق. یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ زید ضارب تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زید ضاربان کہہ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نہیں، بلکہ آپ یہ زیدان ہو. اب زیدان کو آپ مبتدا بنائیں، یعنی مبتدا کیا ہو؟ آپ کی جمع ہو یا تثنیہ ہو. زیدون آپ بنا لیں، مسلمون بنا لیں. مسلمون کیا خبر آپ کیا لے کر ہیں؟ مسلمون ضاربون. یہ تو نہیں کہہ سکتے. مبتدا خبر میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. الرجال ضربوا کہتے ہیں، الرجال یضربون کہتے ہیں، الرجال ضاربون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ان کی پھر کیا مثال بن جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنو لہب جمع لگا رہے ہیں، آگے خبیرون یا خبراء نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبیرون کہہ رہے ہیں. یعنی خبر مفرد آ رہی ہے اور مبتدا ان کے پاس کیا جا رہا ہے؟ جمع جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، یہ کہ آپ مفرد کے ذریعے سے جمع کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے. پھر اس کا بھی کیا جواب دیا گیا ہے؟ وہ جواب کیا دیا گیا کہ بأن فاعلا قد يستعمل الجمع، کہ خبیر آپ کو مفرد کیوں لگ رہا ہے؟ بھی خبیر کیا ہے؟ جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ خبیر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں جو ظہیر ہے وہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیسے؟ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. ظہیر کس کی خبر ہے؟ ملائکہ کی. ملائکہ جمع ہے تو ظہیر مفرد خبر کیسے آ گئی؟ تو وہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ظہیر کیا ہے؟ جمع کے معنی میں آ گیا ہے. تو ایسے ہی یہاں پہ خبیر بھی کیا آ گیا؟ جمع کے معنی میں آ گیا ہے. تو اصل مصنف نے اس اعتراض کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ ضرب زید کے بعد جب وصف یا فعل کے بعد جب فاعل جاتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فاعل ہی بنتا ہے، اس کو مبتدا کیا ہے ہم نہیں بناتے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.